مرد کو اتنی محبت اپنی جان سے بھی نہیں ہوتی جتنی اس عورت سے ہوتی ہے جو عورت شک کبھی نہیں کرتی مگر بس پوچھتی رہتی ہے، وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورتوں سے، شراکت سے وہ محبت پوری چاہتی ہے اور اسے مرد مکمل چاہیے ہوتا ہے۔ مرد محبت کا اظہار کم کرتا ہے مگر جنہیں چاہے ان کے لیے اپنے خوابوں کی ترتیب بھی بدل دیتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے کسی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے جذبات کو محبوب پر مسلط کرنے کے بجائے اس کی مرضی کو اپنی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ دل اس سے بات کرنا نہ چھوڑے۔ مرد اور عورت کا رشتہ اس وقت کمزور نہیں ہوتا جب وہ جھگڑتے ہیں، وہ تب کمزور ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے کی باتیں سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ میٹھے لہجوں سے دل جیت کر لوگ زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو قصداً گنوایا ہو انہیں اتفاقاً بھی نہ ملیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے ان کے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو کفن ہی باقی بچتا ہے، اس لیے حلال کمائیں اور حلال ہی کھائیں۔ ایک پارسی کہاوت ہے، جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑا اسے پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں مگر بولنے سے پہلے سوچ لو کہ جب دوبارہ ملو تو شرمندگی نہ ہو۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی کسی اور کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ وقت کا پرندہ اور دریا کی لہریں کسی کا انتظار نہیں کرتی اور یہی اصول عورت کا بھی ہے۔ ماہرین نفسیات شاید نہ مانیں مگر ذہنی بیماریوں کے سب سے بڑے ذمہ دار اکثر آپ کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، معاشرہ بعد میں آتا ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں ہمیشہ چھری ہوتی ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے آدھے سے زیادہ شوق اس لیے ختم کر دیتا ہے کہ گھر والے کیا کہیں گے۔ جب بیوی تمہارے لیے اپنا بچپن، اپنا آنگن، اپنے گھر والے چھوڑ کر آتی ہے تو کیا اس کے لیے اپنی انا، اپنا غصہ اور اپنی اکڑ نہیں چھوڑ سکتے؟ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے ورنہ بڑا ہو کر اژدہا بن جاتا ہے۔ چینی کہاوت ہے، اگر واقعی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اسے مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ اگر کسی عورت کا شوہر غیر عورت کے پاس جائے تو عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوشی اور سکون دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی عورت اگر پھر بھی تمہارے لیے دل کا دروازہ کھلا رکھے تو اس سے زیادہ بہادر، مخلص اور وفادار عورت کوئی نہیں۔ مجھے برے لگتے ہیں وہ لوگ جو ہر پریشانی کو جادو اور نظر کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں انسان لاتے ہیں، کچھ قدرت کی طرف سے آتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھیک یوں مانگتے ہیں جیسے اپنا حق مانگ رہے ہوں اور حق یوں مانگتے ہیں جیسے بھیک مانگ رہے ہوں۔ عورت جتنی بھی ذہین ہو مگر اپنے حسن پر زیادہ محنت کرتی ہے کیونکہ وہ خوب جانتی ہے کہ مردوں کے پاس دماغ سے کہیں تیز آنکھیں ہیں۔ عورت جب کسی پر دل ہار جائے تو مجال ہے کوئی دوسرا شخص اس کے دل کو فتح کر پائے۔ ایسے مرد کی موجودگی عورت کی زندگی میں روشنی کی طرح ہوتی ہے جو اسے ٹوٹنے سے پہلے تھام لے، بکھرنے سے پہلے سمجھ لے اور مضبوط ہونے کا حوصلہ دے۔ مرد کا دل سخت نہیں ہوتا، زندگی اسے سخت بناتی ہے تاکہ وہ دوسروں کا سہارا بن سکے۔ مرد کو اتنی محبت اپنی جان سے بھی نہیں ہوتی جتنی اس عورت سے ہوتی ہے جو عورت۔ نمبر 1، جس عورت نے برے وقت میں مرد کا ساتھ دیا ہو، برے وقت میں اس سے حوصلہ دیا ہو اور کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا ہو۔ نمبر 2، مرد کو کسی نے محبت میں دھتکارا ہو اور وہ اس کا سہارا بنی ہو، بس پھر وہ عورت مرد کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ اے اللہ پاک، اے آسمان اور زمین کے مالک، ہماری ساری پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں کو ہم سے دور فرما اور ہمیں کامل صحت تندرستی عطا فرما، آمین۔ پلیز لائک سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل کوئٹس ٹاؤن۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔